السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کو رمضان مبارک اور روشنی کا سفر کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ماشاءاللہ اسپیشل رمضان کریم کی جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے بائی سیو کلب پاکستان اینڈ کیفے ہوتی. اور آج کا جو ہمارا جو ایک گفتگو کا جو موضوع ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے. اور مولانا وحید الدین جو بہت بڑے ایک اسکالر تھے انڈیا سے, وہ بھی پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. تو ان کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے. اور آج کی جو مہمان شخصیت ہیں وہ میرے بڑے ہی پیارے دوست ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری کے دوستی کی جو وجہ دوستی بنی ہے اپارٹ فرام ادر تھنگ وہ تھی مولانا وحید الدین صاحب کی, ان کی خوبصورت کتابیں, ان کے تھاٹس, ان کے آئیڈیاز. تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے کیفے خودی میں CEO کلب میں شہزاد صاحب کو, جو کہ ٹرک کلاس ایک بہت بڑا لوکل ایک مشہور ایک ٹاپ لیڈنگ برانڈ ہے پاکستان کا. اس کے یہ چیئرمین ہیں, فاؤنڈر ہیں, CEO ہیں. تو پلیز ویلکم شہزاد صاحب. تھینک یو, آپ کے وقت کا شکریہ. آج کے دور میں سب کچھ ہے, وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. نہیں. شہزاد صاحب مجھے پہلے یہ بتائیں, رمضان چل رہا ہے, رمضان کی خاص برکتیں ہیں, رمضان کا ایک اللہ تعالیٰ نے خاص ایک کہتا روزے میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. روزہ کیا ہے, روزے کی فلاسفی کیا ہے, اور روزے سے جو اینڈ رزلٹ جو آتا ہے تقویٰ وہ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے؟ اباؤٹ یو سر. میرا خیال تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ تقوی کو سمجھنا چاہیے پہلے. پلیز بتائیے وہ تقوی بیسیکلی یہ ہے اللہ کا ڈر. اور اللہ کا ڈر میں شاید آگے بھی ایک دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ تھر میں وہ بچیاں جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے, اور 2 3 کھڑے ان کے سروں پہ ہوتے ہیں. وہ آپس میں اٹکیلیاں بھی کرتی ہیں, باتیں بھی کرتی ہیں, مگر سارا دھیان ان کا ان مٹکوں کے پانی کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ کہیں گر نہ جائے. اگر اسی طرح ہمارا دھیان بھی, ہم دنیا کے کام کریں, بزنس کریں, سب کچھ کریں, اگر ہمارا دھیان اللہ پاک کی طرف ہے تو وہ مٹکا نہ گرے, اور اللہ سے رابطے کا مٹکا نہ نیچے گرے, تو پھر یہی تقویٰ ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ خالی کتابیں پڑھنے سے, ڈگریاں لینے سے, کیا اس کے اوپر کوئی خاص کو فیضان نظر چاہیے؟ یہ تقویٰ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ جب تک یہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے بہت تعالیٰ کہا, جب تک ہم آخرت کا تصور ہم بالکل نرم سا اپنے دل میں رکھیں گے نا, تب تک یہ تقویٰ پیدا ہونے نہیں والا. ہمارے پاس آخرت کا تصور یہی ہے کہ بس جنت ہر صورت مل جائے گی اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, اور یہ وہ. بلکہ میں دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے, اور ایک پلاٹ جو آپ کو جنت میں ملنے والا ہے, آپ کو وہ پلاٹ اس سے بھی سستا ہے یار. اس کے لیے تو آپ پوری محنت کرتے ہیں یار, ساری زندگی لگا دیتے ہیں. اور جو مقصد والی چیز ہے, جو ابداً رہنے والی ہے, اس کے لیے آپ کہیں کہ وہ آپ کو جھٹ پٹ مل جائے گی, ایسا ممکن نہیں ہے. کیا بات سر. ایک وجہ یہ ہے کہ شہزاد صاحب بتائیے گا کہ ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کو کہ یہ جو قوت برداشت کہیں کھو گئی ہے. پہلے ہمارے پاس یہ انبلٹ تھا, بڑوں کی بات اپنی اختلاف رائے کو برداشت کر لیتے تھے. اب تو روزہ رکھ کے بھی لوگ دوسرے کے گلے پڑے ہوتے ہیں اور گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تقوی کے ساتھ یہ قوت برداشت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالی سر. یار پھر وہی آخرت کا تصور جب تک ہمارے پاس کلیئر نہیں ہوئے گا نا, مطلب ہر عمل میں آخرت کو ہم ایڈ ان نہیں کریں گے تو ہماری چیزیں درست نہیں ہو سکتی. تو یہ آخرت کا یہ تصور کے لیے کیسے ہم لے کے آئیں؟ آج کل کے جو بچے بڑے سائنٹیفک بچے ہیں, یہ کیسے یہ جو انکلکیٹ کریں کہ یار ایک آخرت کا بھی دن ہے جس پہ روزے حشر ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے. اس کانسیپٹ کو تازہ رکھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ یار ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے, اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اس دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی چیزیں بتائیں. فرمایا کہ قرآن مجید کا پڑھنا کثرت سے اور موت کا یاد کرنا کثرت سے, یہ زنگ کو اتارنے کی چیزیں بتائی ہیں 2. قرآن مجید پر پڑھنا یہ ہے کہ سمجھ کے, یہ عربوں کو کہا انہوں نے کہ کثرت سے پڑھنا. ہمیں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ ان کرنی پڑے گی, وہ ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا. سمجھ کے پڑھنا. قرآن پاک کے یہ جو 4 کا قرآن کی جو ہمارے اوپر جو ہر چیزیں ہیں, اس کو پڑھا جائے, اس کے بعد اس کو سمجھا جائے, اس کے اوپر پھر اس کو عمل کیا جائے, اور پھر آگے اس کو
سمجھایا جائے؟ دیکھیں میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر مشین کے ساتھ اس کا مینول آتا ہے. اللہ پاک نے جو انسان کی مشین بنا کے بھیجی نا اس کے ساتھ مینول بھیجا, اور وہ مینول قرآن مجید ہے جی. اس مشین کو صحیح چلانے کا مینول نا وہ قرآن پاک ہے. اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں, یہ مشین ٹھیک چلے گی اور اس کے بعد اس کا حشر بھی ٹھیک ہوگا. اگر اس پہ نہیں سوچیں گے, نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اچھا نہیں ہونے والا. شہزاد صاحب نو کمنگ ٹو دا اگلا پارٹ ہماری یہ دیکھیں جی کتاب ہے مولانا وحید الدین صاحب کی, جو کہ کتابیں زندگی کی طرح کی راز خیات, اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جو مولانا وحید الدین صاحب جو کبھی حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے اپنا پردہ کیا ہے. تو اس کے اوپر میں سر پوچھوں گا مولانا وحید الدین صاحب سے کب آپ کی آشنائی ہوئی, کیا ان کا میسیج ہے, کیا ان سے سیکھا ان کی جو کتابوں کے بارے میں؟ میں تقریباً 1990-92 کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے تھرو میری آشنائی ہوئی. وہ ان کی کتابیں یہاں پر تشہیر کرتے تھے ساری, اور پھر ان سے باتیں ہوتی رہتی تھیں اور سارا مطلب ہماری محفل چلتی رہتی تھی. کبھی مولانا اصلاحی کے پاس جانا ہم لوگوں نے, کبھی اور وہ دوستوں کی محفلیں میں جانا, تو وہ کبھی مطلب ہم وہاں غامدی پاس جانا, تو وہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور اس میں مطلب سر مولانا کی لائف کے بارے میں بتائیں, کیا انہوں نے ان کی ماشاءاللہ زندگی کی اپس اینڈ ڈاؤنس آئے, اور انڈیا میں رہتے تھے, پوری دنیا میں آپ نے بتایا کہ کتنی ان کو قرآن پاک انہوں نے کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا ہے جی. 28 زبانوں میں انہوں نے قرآن پاک کو ابھی تک ٹرانسلیٹ کر دیا ہوا ہے, اور ان کا ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور زبانوں میں بھی ٹرانسلیشن کرنے کا. انگلش ٹرانسلیشن ان کا ون آف دا بیسٹ ٹرانسلیشن ہے. اگر آپ کو کہیں اویلیبل ہو تو ضرور. مطلب ان کی کیا ان کا اگر میں آپ سے پوچھوں شہزاد صاحب, مولانا صاحب کی لائف کی انہوں نے اتنی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کیا, کیا میسیج ان کا تھا, کیا آفاقی میسیج ان کی, آپ نے اتنا ان کو اسٹڈی کیا سر؟ یا سب سے زیادہ تو سادگی ہے, اور مقصد ایک ہی انہوں نے زندگی میں رکھا. وہ مقصد تھا کہ مسلمانوں کا کام جو ہے نا وہ دعوت دینا ہے, اور دعوت اس طریقے سے دینا ہے کہ انہوں نے مطلب یہ ثابت کیا ہے کہ ترک جو بعد میں مسلمان ہوئے یہ سارے منگول تھے, انہوں نے آ کے مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا, تہس ناس کر دیا. اور مطلب پھر وہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ جو آپ سمجھیں کہ مسلمان کو پیدائش ہوئی ہے وہ انہی میں سے ہو گئی. مطلب اسلام نے ان کو ڈسکور کر لیا. تو ابھی جو ہمیں بھی مولانا کا بھی یہی پیغام ہے کہ ابھی بھی ہمیں جو ڈسکور کرنا ہے کہ ہم امریکہ والوں کو مسلمان کریں, ہم انگلینڈ والوں کو مسلمان کریں, ہم عیسائیوں کو دعوت دیں, ہم یہودیوں کو دعوت دیں. مطلب یہ سارے کے سارے بیسیکلی انسان ہے. انسان کی فلاح کا کام کرنے چاہیے, انسان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے, انسان کی فلاح, انسانیت کی فلاح کے لیے. سر تو ان کی جو کتابوں کے حوالے سے آپ کی کیا ہے, آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہے, کون سی آپ کو بیسٹ کتاب لگی ان کی جو آپ کے گھرانے کے پاس ہوتی ہے جب فارغ وقت ہوتا ہے پڑھتے ہیں اس کو؟ وہ میرے حساب سے تعبیر کی غلطی جو ہے نا, ان کی بڑی شورۂ آفاق کتاب ہے, کہ وہ اس میں جو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے یار غلط سمجھا. مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر لڑائی کے لیے آئے ہیں, سب کو مطلب قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں, سب کو مارنے کے لیے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے. مسلمان بیسیکلی یہاں دعوت کے لیے آئے ہیں, سب کو انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں, انسانیت کے لیے آئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کر کے دکھایا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جنگیں مسلط ہوئی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کی نہیں ہیں. تو یہ ہر چیز کو سمجھنا چاہیے. دعوت کا عمل جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ آج کے ینگ بچوں کو پڑھنا چاہیے قرآن مجید, اور ینگ بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے نا اس کو کرنا چاہیے. اگر آپ کوئی مطلب دیکھتے ہوں تو وہ دیکھیں, وہ ہائیڈ پارک میں کچھ بچے ہیں, وہاں پر وہ کرتے ہیں بحث مباحثہ, بہت بڑے خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے,
اور کبھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور سنا کریں. سر مولانا صاحب کی ابھی آپ نے مجھے ایک موبائل پہ آپ نے ایک خوبصورت ان کا قطعہ شیئر کیا تھا. سر کا موبائل دیجیے گا سر, وہ پلیز آپ نے شیئر کرنا ہے. ان کا بڑا خوبصورت ایک میسیج ہے, آپ سننے والے دیکھنے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ خلاصہ ہے جو کہ مولانا وحید الدین صاحب کا. اس کے بعد ایک مولانا وحید الدین خان رحمہ اللہ کی کتاب ہے اللہ اکبر سے ہمارے معاشرے کی بہترین عکاسی. لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آیا تھا کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود خدا کے یہاں ان کا یقینی سفارشی بن جائے. لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم دوسروں کے لیے. لوگوں کو ایسی نمازیں حاصل ہو گئی ہیں جن کے ساتھ کبر اور حسد جمع ہو سکتا ہے. لوگوں کو ایسے روزے معلوم ہو گئے ہیں جو جھوٹ اور ظلم سے فاسد نہیں ہوتے. لوگوں کو ایسا دین ہاتھ آ گیا ہے جو صرف بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ہے, نہ کہ عمل کرنے کے لیے. یہ بیسیکلی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے, اور جس کو ہم تقویٰ تو کہہ دیتے ہیں, ہر وقت ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف, اس کے سامنے حاضری, اس کے آگے جواب دہی. مولانا نے خود ہی کہا, ایک بہت اسپیچ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے نا یہ ریپیٹیبل ہے, اس کو سمجھ لیں, یہ ریپیٹ ہوگی آخرت میں. آج کے بندے کو یہ سمجھنا بہت آسان ہے, آپ ریمائنڈ کر لیتے ہیں, ریپیٹ دیتے ہیں, وہاں ریپیٹ ہوگی. آپ اپنی ساری چیزوں کی ویڈیوز دیکھیں گے, آپ اپنی زندگی کو چلتا پھرتا دیکھیں گے. وہ ہے نا کہ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو بولنا نہیں پڑے گا, آپ کا سب کچھ آپ کا وہ ریپیٹیبل دکھا دیا جائے گا. آپ جو یہ سوچ کے کریں کہ یہ سب دکھایا جائے گا. لگی ہوگی سر, ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی ماڈرن چیز آگے ہوگی, اور آج کے بندے کو سمجھنا یہ آسان ہے. سر اگر اجازت دیں تو مولانا صاحب کی کتاب جو کہ آپ ہی نے خوبصورت ایک کتاب ہمیں ہدیہ کیا تھا, کتاب زندگی میں سے میں چھوٹا سا اقتباس سر پڑھتا ہوں. جی ضرور. کہتے ہیں مولانا وحید الدین صاحب کہتے ہیں کہ نازیہ توجہ آپ کی کہ زندگی میں جب بھی کسی کو کچھ ملتا ہے تو اس کو اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ ملتا ہے. اس طرح جب بھی کسی سے کوئی چیز چھن جاتی ہے تو خود اپنی کوتاہی کی بنا پر چھنتی ہے. اس دنیا میں اگر کچھ لوگ محرومی کا شکار ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی شکایت کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں, بلکہ اس محرومی کا جو اسباب ہیں اپنے اندر تلاش کریں, اور اس کے مطابق پھر اپنی عملی زندگی کی جدوجہد کا ایک پلان مرتب کریں. یہ ہے ساری زندگی کہ آپ کو جو بھی کچھ ملتا ہے آپ نے اپنی صلاحیتوں کو. سر ان کی کتاب کے اندر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب نے اتنے خوبصورت انداز سے جو انہوں نے چیپٹر وائز کیے ہوئے ہیں, ہر کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو موٹیویشنل جو آج کل اسپیکرز آئے ہوئے ہیں, یا موٹیویشنل جو بکس آئی ہوئی ہیں, میرا خیال ہے سیلف ہیلپ سیریز آئی ہوئی ہے, میرا خیال ہے مولانا سے بڑا کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں آیا. اس وقت تو موٹیویشنل اسپیکر کا تو کانسیپٹ بھی نہیں تھا. ان کی کتاب کے اندر سر ایک چھوٹا سا میں شیئر کرنا چاہوں گا جو کی کتاب میں کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز دو میں آپ کے ساتھ اس میں سے سلیکٹو سے اقتصابات دوں گا آپ کی توجہ کہ معلومات نہیں, مولانا فرماتے ہیں ذہنی رجحان امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا جو رویہ ہے, آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے. شہزاد صاحب وہ کہتے ہیں کہ نوبل انعام کا حصول دنیا کی سائنس کی دنیا میں ایک اعلیٰ معیار سمجھا جاتا ہے. یہ نام کسی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. کیمسٹری کے نوبل انعام یافتہ H.A. کارپس نے اس کا مطالعہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ سائنسدان بننے کے لیے اعلیٰ لیبارٹریاں, اعلیٰ لٹریچر سے کہیں زیادہ ضرورت یہ ہے کہ کسی سائنسی شخصیت کی صحبت میسر آ جائے. یعنی کہ لیبارٹریاں, بڑے بڑے سجی کتابیں, بڑے بڑے یونیورسٹیوں کی بجائے آپ کسی بڑے بندے کے ساتھ اس کے وقت گزاریں. اگر مجھے اپنی جوانی کے ابتدائی 4 سال کو لکھتا ہے جس کو یہ نوبل پرائز مل چکا ہے کیمسٹری میں, وہ یہ کہتا ہے کہ آٹو واربرگ جیسے سائنسدان کی اگر رفاقت میسر نہ آتی تو میرے اندر سائنس کا وہ ذوق پیدا ہی نہ ہوتا. وہ جو ذوق پیدا ہونا ہے وہی آپ کو اس لیڈ کرتا ہے کہ آپ ایسی ریسرچ کریں جس سے آپ نوبل پرائز ملے.
کریب بڑے مختلف سائنسدانوں کے اقوال پیش کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اعلیٰ سائنسدانوں کی صحبت جو سب سے بڑی چیز کسی کو دیتی ہے وہ سائنسی حقائق اور سائنسی طریقوں کے بارے میں معلومات کا انبار نہیں ہے، تو اس کو ڈھیر ساری انفارمیشن نہیں ملتی۔ یہ دونوں چیزیں تو ہر جگہ سے مل جاتی ہیں، جو بات حقیقی فرق پیدا کرتی ہے وہ فیضان نظر ہے، جسے استاد اپنے شاگرد میں منتقل کرتا ہے۔ یہ فیضان نظر جس کو وہ عمومی سائنس میں کہتا ہے سائنٹیفک، اس کا ایٹیچیوڈ جس کو نام دیتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کسی شخص کو سچا اسکالر بناتا ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک عظیم سائنسدان یا استاد اپنے شاگرد کے ذہن میں حقائق کے بارے میں معلومات سے کہیں زیادہ اس کے بعد اس کو سائنٹیفک ایٹیچیوڈ منتقل کرتا ہے۔ اس ذہنی رویے میں دو چیزیں سر بڑی اہم ہیں، ایک عاجزی اور دوسرا پیشن۔ جس کے اندر یہ عاجزی جو استاد اس کے اندر عاجزی اور پیشن اگر ٹرانسفر کر دے اس سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کے ساتھ تو وہ نوبل پرائز یافتہ ہوتا ہے۔ سر یہ مولانا صاحب کی کیا بات، ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا ایک زندگی میں ایک گولڈن نگٹس ہے۔ ایک اور چھوٹی سی چیز میں سر کی شیئر کرنا پسند کروں گا، وہ بڑی کمال کی ہے، اسے کہتے ہیں برتر کامیابی، سپیریئر سکسیس کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک اور چھوٹا سا اقتباس میں ان کی کتاب میں سے لیتا ہوں کہ موجودہ دنیا میں اعلیٰ درجے کا کام کرنے والا جو سپر اچیور بننے کے لیے کسی کوئی میجیکل صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک عام اوسط درجے کی صلاحیتوں والا بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آدمی زندگی کی سادہ حقیقتوں کو جانے اور ان کو استعمال کرے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مریض کی انہوں نے ریڈر ڈائجسٹ کا سر 1986 کا حوالہ دیا ہے، ہر بات کے پیچھے ان کی ایک سائنٹیفک ایک حوالہ ہوتا ہے۔ ایک امریکی مصنف نے باقاعدہ طور پر اس کی تحقیق کی، اس کا کہنا ہے کہ تجارت، سیاست، سپورٹس اور آرٹس کے میدان میں اس نے 90 بڑے خاص لوگوں کا مطالعہ کیا۔ ان کی اکثریت نے ناکامی کو غلط آغاز کا نتیجہ قرار دیا۔ واہ واہ، مایوسیاں ان کے لیے زیادہ طاقتور اور ارادے کا سبب بنی، خواہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کا کام سر انجام دینے میں محسوس کیا یہاں کچھ نئے گوشے ہیں جن کو وہ دریافت کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ کوئی نیا تصور ہوتا ہے جس کا وہ دوبارہ تجربہ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ بڑی پیاری بات انگریزی میں اس کا حوالہ دیا۔ اگر ناکامی سے دو چار ہوں اور ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیں تو آپ کے اندر عمل کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، آپ صرف دوسروں کے خلاف احتجاج و شکایات میں مشغول رہیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کا خود اپنی غلط کارکردگی کو نتیجہ سمجھیں اور آپ کا ذہن نئی زیادہ بہتر سوچ میں لگ جائے گا اور آپ سست پڑنے کی بجائے پہلے سے زیادہ موٹیویٹڈ ہو جائیں گے، آپ عزم و جدوجہد کر کے ہاری ہوئی بازی کو بھی بہترین طریقے سے اس کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کیجئے، ایک تدبیر اگر کارگر نہ ہو تو دوسری تدبیر کا تجربہ کیجئے، یقیناً آپ اعلیٰ کامیابی کا پہنچ سکتے ہیں۔ زبردست، مگر سر اتنی سادہ باتوں لفظوں میں انہوں نے زندگی کے معنی کھول دیے سر۔ کیا کہتے ہیں سر؟ ایک جملہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہیو ناٹ کو نا ہیو میں چینج کرنا ہے، ہیو ناٹ کو ہیو میں چینج کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیو ناٹ کو نا ہیو میں چینج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم شکایتیں، عذر اور مطلب یہ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، ہیو ناٹ کو ہیو میں چینج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کی بات میں بڑا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی پہلی صفحے میں یہ لکھا ہے، اپنے مولانا وحید الدین صاحب نے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ ایڈلر سر سائیکالوجی کا بہت بڑا نام ہے، ایڈلر نام اس کا، وہ انڈیویجول ہیومن سائیکالوجی کی اس نے بڑی ریسرچ کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، سنیے گا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان کی، اسے جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا، اس کے کسی نے انٹرویو کیا کہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے انسان کو 30 سال تک اس کے اوپر سائیکالوجی پہ ریسرچ کیا انسان کو، آپ کی کیا سب سے بڑی دریافت ہے انسان کے بارے میں؟ تو مولانا وحید صاحب ناظر اس کا جواب دیتا ہے، ایڈلر جب مرتے وقت اپنے بیڈ پہ تھا، ڈیتھ بیڈ پہ تھا، اس نے کہا میں نے انسان کو 30 سال اس کی اسٹڈی کیا نفسیات، اور یہ کنکلوڈ کیا کہ انسان نیگیٹو کو پازیٹیو کر سکتا ہے، نیگیٹو کو پازیٹیو، انسان کو اگر اس کو لیمن مل گیا ہے، اس کو کھٹا مل گیا ہے تو وہ لیمن ایڈ بنا سکتا ہے، اس کو وہ پازیٹیو میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ جس طرح بھی حالات ہوں انسان کے پاس وہ ہے۔ جیسے اقبال نے سر کہا کہ اگر تجھے اگر تجھے سورج جب چلا جاتا ہے نازیہ تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اندھیرے کو کوسنے کی بجائے تو کہتا ہے کہ آپ نے بلب ایجاد کر دیا،
اور اگر آپ کے پاس ریت آئی تو آپ نے اس ریت سے شیشہ بنا لیا کہ آپ نے جو بھی آپ کو ملا آپ نے اسے ایک بہتر چیز. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیت دی ہے سر, یہ مولانا صاحب کا وہی ہیو ناٹ کو ہیو میں چینج کیا جی. اور جن لوگوں نے بھی ہیو ناٹ کو ہیو میں چینج کیا آج وہ دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں. اور راج کیا تب جب تک مسلمانوں نے کیا ہیو ناٹ کو ہیو میں چینج, انہوں نے راج کیا. اصل میں وہ نازیہ سورج سے اگر روشنی لینی ہو تو سورج کی طرف آپ دیکھ لیں, اگر سورج کو انکار کرنا ہو تو منہ دوسری طرف کر لیں. رخ سیدھا کرنے کی بات ہے, تشنیکی کی بات ہے. آپ بتائیں سر. بیسیکلی اختلاف کسی سے ہو جانا اور اس کو خندہ پیشانی سے دیکھنا, یہ کھیل ڈفرینٹ ہے جی. اختلاف کرنا کوئی بات نہیں, اختلاف میرا آپ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, مگر اس پہ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, یہ آپ پھر پڑھے لکھے بندے نہیں ہیں, آپ کلچرڈ نہیں ہیں. اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے, اس کا اجازت ہم کو ایک دوسرے کو دینی چاہیے. اور ایک چیز اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, جب تک آپ یہ نہیں سوچ لیتے نا کہ آئی واز رانگ, جاوید کو بلا لو, تب تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. سر مجھے یہ بتائیے کہ شہزاد صاحب نے یہ ہیو نوٹ سے آپ کیسے کیا, اپنا بھی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے کہ جب تک آپ انوویشنز کرتے رہتے ہیں اپنی فیلڈ میں, جس فیلڈ میں بھی آپ کو ہے اس میں ہر جگہ انوویشن کی مطلب ہر وقت گنجائش ہوتی ہے. جب تک انوویشنز کرتے رہتے ہیں تو ہیو ناٹ کو ہیو میں آپ چینج کرتے رہتے ہیں. اور اس کا کنارہ نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو کہ آپ وقت کے ساتھ چیزوں کو چینج اگر آ رہی ہے تو آپ اس چینج کے ساتھ سب سے پہلے پائنیئر ہونا چاہیے. آپ کو اس چینج کے ساتھ اڑ کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. آئی واز رانگ اپنے آپ کو کہنا چاہیے. جب تک آپ اپنے آپ کو آئی واز رانگ نہیں کہیں گے تب تک آپ چیز ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. جی جناب, مولانا وحید الدین سے آپ نے کیا سیکھا اور انہوں نے آپ کی زندگی پہ کیا امپیکٹ ڈالا؟ اتنا سال آپ نے ان کو پڑھا, اتنی کتابیں کتنی دفعہ پڑھی, what change you brought? میرا خیال ہے پیشنس, برداشت, اور کسی کو برا نہیں کہنا, کسی کو برا نہیں کہنا. آپ کو اختلاف ہے ٹھیک ہے, اختلاف پہ رائے رکھیں, مگر کسی کو آپ بالکل ہی آؤٹ اسٹینڈرڈ کر دیں وہ غلط ہے. کسی کی تصدیق نہیں کرنی, اور اپنے آپ کے اندر بالکل صبر و تحمل رکھنا ہے. آپ کو بالکل تحمل سے زندگی گزارنی ہے. غصہ اگر آپ نے کہیں کیا تو اس کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو غصے کے حوالے کر دیا, شیطان کے حوالے کر دیا. سر 2 چھوٹے چھوٹے کوشچنس جی ہم آخر میں پوچھتے ہیں. جی شہزاد صاحب, کامیابی کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ نے مطالعہ بھی کر لیا, مولانا صاحب کو بھی پڑھا, قرآن پاک بھی پڑھا, زندگی کے تجربوں میں سے بھی گزرے, آپ کامیابی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ وہ اقبال کا شعر ہے جی, ایک کامیابی وہی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ مطلب عمل سے بات بنے گی جی, زبانی جمع خرچ باتیں کرنے سے چیزوں میں حل نہیں آئے گا. ٹھیک, مطلب یہ عمل سے بننا سارا. جا سر جی یہ بتائیں فیصلے کیسے کرتے ہیں آپ اپنی زندگی میں؟ جو سب سے مشکل 2 دن جو ڈسیزن کیا آپ نے وہ کون سے؟ اپنی پوری کوشش کر لیں یار, اور جب پھر وہ کام نہ ہو تو اس کو پھر آخر میں اللہ کے حوالے کر لیں, اسی اور سوچ لیں کہ اسی میں خیر ہے. آپ کو خود بخود آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی. سر 2 آخری کوشچن, خوشی کسے کہتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ڈیفائن ہیپینس کیا چیز ہے؟ خوشی یہ ہے کہ کسی کے چہرے پہ آپ خوشی لا سکیں نا, اس کو میں خوشی کہتا ہوں. مطلب آپ خود خوش ہونا ہے تو دوسروں کو خوش کریں, دوسروں کو خوش کریں گے تو وہ حقیقی خوشی ہے, ورنہ حقیقی خوشی آپ کو نہیں مل سکتی. سر آخر میں ایک پیغام دیں, میسیج آف آپٹیمزم. بہت زیادہ کووڈ کی وجہ سے آج کل چیلنجز ہیں, بزنسز کافی ڈسٹربڈ ہیں, جابس نہیں ہیں, کیا میسیج دیتے ہیں اس مشکل وقت, اس کرائسس میں سے کیسے باہر نکلیں سر پلیز؟ میرا اپنا خیال ہے
डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखें और पैशन रखें. बुरा वक्त आता है, गुजर जाता है, मगर वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया होता है. अगर हर वक्त अच्छा होगा तो फिर बुरे का आपको नहीं मालूम पड़ेगा, और सब हर वक्त बुरा होगा तो अच्छे का नहीं आपको मालूम पड़ेगा. तो सबसे बेहतरीन है हर चीज़ से सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आपके लिए कभी कोई मुश्किल नहीं होगी. मतलब आपने डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखें, फोकस रहें और अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना चाहिए. और अपने से नीचे देखें, कभी आपको परेशानी नहीं होगी. अगेन सर, मौलाना वहीदुद्दीन साहब के जो मैसेज को हम कैसे आगे लेके चले सर, उनकी ज़िंदगी की, वो तो चले गए अल्लाह के पास. उनका मिशन एक ही था जी, उस मिशन को आगे करके रखना चाहिए, और वो है वो दावत का अमल है. दावत का अमल. हाँ, हम दावत अपने अपने हल्के में देते रहें, ये समझाते रहें अपने बच्चों को भी, अपने छोटों को भी, अपने सबको, कि ये तुम्हारी जो लाइफ है रिपीटेबल है, इसको गौर के रखना. जो कुछ अमल तुम कर रहे हो वो सब रिपीटेबल है, सब तुम्हें दिखाया जाएगा. तो फिर गुनाह भी आप सोच के करेंगे, फिर अच्छा अमल भी रियाकारी से पाक करके करेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी. वाह वाह, यानी कि ये दावत जो है, ये इसका सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए. नहीं, इसका सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए. आपने देखा जी, आज हमने मौलाना साहब की जो शहजाद साहब के साथ जो एक इंटरेक्शन किया, इस इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन में दो चीज़ें हमारी टेक अवे है आज की सेशन का, कि बहुत बड़े स्कॉलर थे मौलाना वहीदुद्दीन साहब. तो सबसे बड़ी जो उन्होंने जो उनकी जो लाइफ का जो हमारी की लर्निंग है, वो यह है कि हैव नॉट से हैव कैसे हो सकता, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता. नंबर 2, ये जो दावत का जो सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए. इससे कम से कम अंबिया को भेजा कि अल्लाह पाक ने उनको भी कहा कि आपने दावत देनी है, आपने लोगों को तब्दील नहीं करना. तब्दील करना मेरा काम है, हमें हमारा काम सिर्फ दावत देना, सही मैसेज को लोगों तक पहुँचाना है, और दिलों के अंदर वो नरमी पैदा हो जाती है वो सख्ती की बजाय. तो ये सिलसिला जो है वो चाहे रहना चाहिए. शहजाद साहब का, कैफे खुदी का और इसकी टीम का बहुत शुक्रिया. CO टुडे की पेज पे जाकर साहब, शहजाद साहब के पेज पे देखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम में इम्प्रूव कर सकें. और मौलाना वहीदुद्दीन साहब की कम अज़ कम आज के सेशन में एक मेरे साथ एक कमिट करें कि कम अज़ कम उनकी ये बड़ी जो किताब है, किताब ज़िंदगी, ये आपने ज़रूर पढ़नी है और इसका फीडबैक देना है. थैंक यू वेरी मच.